الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں بنایا۔ اس کی تفسیر میں کہا یعنی ایسی مدت میں جو اس مدت کی مقدار میں ہے، اس لیے کہ اس وقت رات دن نہیں تھے، تو جبکہ کیونکہ رات دن پیدا ہوتے ہیں کسی کوکب کے طلوع اور غروب سے، اور جب ستارے نہیں تھے، آسمان زمین نہیں، ستارے نہیں ہیں، تو کوکب اور کوکب کا طلوع و غروب یہ سب بھی نہیں ہے، تو دن رات بھی نہیں تھے۔ جب دن رات نہیں تھے تو 6 دن ہونے کا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ کہ اتنے مقدار میں یا 6 دور میں ان کو بنایا۔ اور حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ پہلا دن یکشنبہ اور آخری روز جمعہ تھا۔ یہ بھی ویسے ہی ہے کیونکہ یہ ایام ہی نہیں تھے تو یکشنبہ اور جمعہ کہاں سے ہوگا۔ تو مراد یہ کہ 6 دور میں یہ بنایا۔ اب 6 دور میں بنایا یعنی ایک فاصلے کے ساتھ بنایا اور ایک بارگی سب نہیں بنایا، تو یہ کیوں؟ تو ان کو 6 دنوں میں بنایا، اور حالانکہ وہ اس پر قادر ہے کہ ایک لمحے بنا دے، اپنی مخلوق کو نرمی اور تثبت ٹھہراؤ کو سکھانے کے لیے۔ پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ الرحمانو، اب یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ یا تو یہ کہ ہوا الرحمن ہوا مدعا کی خبر ہے کہ وہ رحمت والا، وہ انتہائی رحمت والا ہے، یا یہ کہ استوا میں ضمیر اس کی طرف راجع ہے، اس ضمیر سے یہ بدل ہے، یا الذی خلق یہ مبتدا ہے اور ثم استوى علی العرش خلق پر عطف ہے، اور الرحمن یہ خبر ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا پھر استوا فرمایا وہ رحمان ہے۔ یہ 3 ترکیب ہوئی۔ الرحمن یعنی هو الرحمن، تو الرحمن مدعا محذوف کی خبر ہے، یا الرحمن اس ضمیر سے بدل ہے جو استوا میں ہے، یا الذی خلق مبتدا ہے اور الرحمن اس کی خبر ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، تو اس کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اب یہاں پر ایک تو فسأل ہے، دوسری قرات فصل بغیر حمزہ کے، ابن کثیر مکی اور علی کسائی کی، فصل بہ خبیرہ۔ اب یہ سیلہ کا صلہ عن آتا ہے، اور بے کیسے آیا تو اس کو بیان کیا کہ بے بھی آتا ہے عن بھی آتا ہے، تو اصل میں جس چیز کے بارے میں پوچھا گویا اس کی قریت کی تفتیش کی، جیسے بحثان ہو فتشان ہو، اس کے لحاظ سے عن آتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں پوچھا تو گویا کہ اس کا اہتمام کیا تو اہتمام بھی اشتغلہ بھی کی طرح ہوا، لہذا اس کا صلہ بے بھی آتا ہے، جیسے قرآن میں آیا سائل سائل بے عذاب واقع، ان نہیں ہے کہ پوچھنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں پوچھا۔ جیسے کہ عن اس کا صلہ ہے باری تعالیٰ کے ارشاد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے اس دن آسائش کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو عن صلہ آیا تو دونوں آتا ہے، تو اس کی کہا کہ اس کی مثال دی سائل بھی، جیسے کہ تمہارا قول اہتم بھی اشتغل بھی، اس کا اہتمام کیا، اس کے ساتھ مشغول ہوا، تو جس کے بارے میں پوچھا ہو ظاہر ہے کہ اس کا اہتمام کیا، اس میں مشغولی ہوئی، تو اس کے لحاظ سے بے آ جاتا ہے۔ اور سائلہ عن ہو جیسے تمہارا کہنا بحثان ہو اور فتشان ہو، اس کے بارے میں کھوج کی، قریت کی۔ دوسرا یہ کہ یہ بہی جو ہے فسأل کا صلہ نہ ہو بلکہ خبیرن کا صلہ ہو، فسأل بہی خبیرہ، کہ پوچھو اس کے بارے میں بتانے والے سے، یعنی خبیرن بہی، تو یا یہ کہ خبیرن کا صلہ ہے اور خبیرن سل کا مفعول ہے کہ سل خبیرن بہی، یعنی فسأل عنہ رجل عارفن، کہ اس کے بارے میں پوچھو کسی ایسے شخص سے جو جاننے والا ہو، تم کو اس کی رحمت کے بارے میں خبر دے گا۔
یا فصل رجل خبیرم بھی، تو یہاں خبیر معنی مخبر لیا، بتانے والے سے پوچھو یا خبر رکھنے والے سے پوچھو، تو بھی وہی کو خبیر ان کا صلہ بنایا کہ اس کے بارے میں کسی ایسے سے پوچھو جو اس کی یعنی اس کو جاننے والا اور اس کی رحمت کو جاننے والا ہو۔ یا رحمان اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے جو اگلی کتاب مذکور ہے، اور یہ عرب اس کو نہیں جانتے تھے، تو فرمایا گیا اس نام کے بارے میں اس سے پوچھو جو تم کو اہل کتاب میں سے بتا دے، یہاں تک کہ جو انکار کرتا ہے وہ اس کو جان دے۔ اسی وجہ سے یہ کہتے تھے عرب والے کہ ہم تو رحمان نہیں جانتے مگر وہی جو یمامہ میں ہے۔ یہ مراد لیتے مسلمہ کذاب کو کہ اس کو رحمان الیمامہ کہا جاتا تھا، اور جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کا سجدہ کرو تو وہ کہے رحمان کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا آپ حکم دیتے ہیں، اور یہ کہنا ان کو نفرت میں بدکنے میں اور بڑھائے۔ جب ان سے کہا جائے یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے فرمائے کہ رحمان کا سجدہ کرو یعنی اس کے لیے نماز پڑھو، اس کے آگے جھکو، تو کہے کہ مر رحمان ماں آتا ہے یا تو ایسی چیز کے لیے جس کا مطلب اور معنی معلوم نہیں، جیسے مل غزن فر تو کہا جائے گا ہو اللیس، یا جس کی حقیقت معلوم نہ ہو جیسے مل انسان تو کہا جائے گا ہو الحیوان الناطق۔ تو اب مر رحمان سے ان کا کیا مطلب تھا؟ تو اس کو کہا کہ یعنی ہم رحمان کو جانتے نہیں کہ اس کا سجدہ کریں۔ تو یہ رحمان کے مسمى سے متعلق سوال ہوا کہ رحمان کا مسمى اور اس کا مصداق کون ہے، اس کو تو ہم جانتے نہیں کہ اس کے لیے سجدہ کریں۔ تو یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ خدا کو اس نام سے نہیں جانتے تھے، اور مجہول کے بارے میں سوال یہ ماں کے ذریعے ہوتا ہے، یا ماں رحمان سے متعلق اس کا مطلب کیا، معنی کیا، یہ ہم نہیں جانتے۔ یا معنی کے بارے میں سوال ہے اس لیے کہ یہ ان کے کلام میں مستعمل نہیں تھا، جیسے کہ رحیم، راحم، رحوم یہ مستعمل تھا۔ انسجد لما تامرنا، اب یہاں ما تامرنا ما یا تو موصولہ ہوگا یا موصولہ ہوگا مصدریہ ہوگا تو امریکہ کے معنی میں ہو جائے گا، اور موصولہ ہوگا تو للذی تامرنا، کہ ہم سجدہ کریں اس کا جس کا سجدہ کرنے کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں، یا لے امریکہ بھی سجود، ہم سجدہ کریں آپ کے سجدہ کا حکم دینے کی وجہ سے بغیر اس کے کہ ہم اس کے متعلق جانیں۔ یہاں پر تامرنا میں دوسری قرأت ہے یامرنا، یہ علی کسائی اور حمزہ کی قرأت ہے، گویا کہ ان میں سے بعض سے کہا کہ کیا ہم سجدہ کریں اس کا جس کا محمد حکم دیتے ہیں، اس وجہ سے یامر غائب کا صیغہ ہے۔ یا یامرنا مسمى بالرحمن، یا ہمیں حکم دیتا وہ جس کا نام رحمان ہے اور ہم جانتے نہیں کہ وہ کون ہے۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے عناد برتا، عناد کا مطلب حق کو پہچان کر کے نہ ماننا، اس لیے کہ رحمان فعلان کے وزن پر ہے اور رحیمہ سے بنا ہے، تو فعلان کا وزن یہ مبالغہ کے لیے آتا ہے، جیسے عطشان عطیشہ سے بنا ہے، انتہائی پیاس والا، شبعان بہت شکم سیر، تو ویسے ہی رحمان کے معنی بہت رحمت والا یہ ہوگا۔ پھر بالکل سرے سے انکار کر دینا کہ ہم جانتے نہیں اس کا معنی کیا، مطلب کیا، مصداق کیا ہے، تو یہ محض عناد ہے۔ اس لیے کہ اہل لغت کے نزدیک اس کا معنی ہے، اس کے معنی ہے رز الرحمت التی لا غایۃ بعدها فی الرحمہ، ایسی رحمت والا کہ جس رحمت کے بعد رحمت میں اس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ فعلان مبالغہ کے اوزان میں سے ہے۔ تم کہتے ہو رجل عطشان جبکہ انتہائی پیاس میں ہو، وزادہم نفورا، زادہ کی ضمیر کی طرح راجع ہے، یعنی یہ کہنا، یعنی اسجدوا للرحمن کہنا ان کو نفرت میں اور بڑھائے، یعنی ایمان سے دوری میں اور بڑھائے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت برکت والا ہے وہ جس میں آسمان میں برج بنائے۔ اب برج سے کیا مراد ہے؟ یا تو کواکب کے بار مراد ہے، بڑے بڑے ستارے بنائے، یا برج سے مراد یہی جو اہل حیات نے ٹھہرا رکھے ہیں کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ کواکب سبعہ سیارہ جو ہے تو ہر ایک کے لیے ایک ایک خانہ بنایا ہے، اس طریقے سے 12 خانے انہوں نے مانے ہیں، تو ہر ایک یہ 5 ستاروں کے لیے تو 2 معنی ہیں، اور شمس اور قمر کے لیے ایک ایک معنی ہے،
تو 5 کے لحاظ سے 10 ہو گئے اور شمس و قمر کے لیے 1 1 تو 12 ہو گئے. تو یہ جو برج انہوں نے مانے ہیں تو وہ مراد ہے. تو یہ کواکب سیارہ کی منزلہ ہیں. ہر کوکب کے لیے 2 خانے ہیں اور 2 خانے کیسے جن میں ان کا حال قوی ہوتا ہے. یعنی وہ گردش کرتے ہوئے جو اس خانے میں پہنچتے ہیں تو اس میں زیادہ روشن زیادہ تابناک ہوتے ہیں. تو ہر ایک کے لیے 2 ہوئے تو 5 کے لیے 10 ہو گئے اور شمس کے لیے 1 اور قمر کے لیے 1. اب اس کی تفصیل کی ہے کہ حملہ اور اقرب یہ برجوں کے نام ہیں. یہ حملہ اور اقرب یہ مریخ ستارے کے خانے ہیں اور سور اور میزان یہ زہرہ کے خانے ہیں اور جوزہ اور سنبلہ یہ عطارد کے خانے ہیں اور سرطان یہ قمر کا خانہ ہے اور اسد یہ شمس کا خانہ ہے اور قوس اور حوت یہ مشتری کے خانے ہیں اور جدی اور دلو یہ زحل کے خانے ہیں. پھر یہ کہا کہ یہ برج 4 طبیعتوں پر منقسم ہے. یعنی عناصر اربعہ کے لحاظ سے چاروں پر منقسم ہے. تو ان فیصیب کل واحد منہما ثلاثۃ بروج، تو ان میں سے ہر ایک کو 3 بروج پاتے ہیں. تو 4 سے 12 ہو گئے. حمل، اسد اور قوس یہ تینوں ناری ہیں اور سور اور سنبلہ اور جد یہ تینوں ارضی ہیں اور جوزہ اور میزان اور دلو یہ تینوں ہوائی ہیں اور سرطان، عقرب، ہود یہ تینوں مائی ہیں، آبی ہیں. اور ان منازل کو برج کہا گیا اس لیے کہ یہ برج کا معنی ہوتا ہے اونچے محل. تو لأنہا لہذیل کواکب، اس لیے کہ یہ ان منازل ان ستاروں کے لیے ویسی ہیں جیسے کہ رہنے والوں کے لیے منزلیں ہوتی ہیں. یہ سب اہل حیات کے لحاظ سے ہے. اور بروج کا اشتقاق تبرج سے ہے. تبرج کے معنی ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، اور یہ سب نمایاں ہے. حسن اور قتادہ، حسن بصری اور قتادہ یہ بھی تابعی، مجاہد بھی تابعی ہیں. ان لوگوں نے یہ کہا کہ بروج یہ بڑے بڑے ستاروں کا نام ہے. ان کو بروج کیوں کہا گیا؟ ان کے ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے. پھر فرمایا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور آسمان میں ایک چراغ یعنی سورج کو بنایا اس کے روشن ہونے کی وجہ سے. اور سورجن دوسری قرات ہے. چراغوں کو بنایا تو ستارے مراد ہوں گے. یہ امام حمزہ اور علی کی ہے. قمرا منیرا اور چاند بنایا جو روشن ہے یعنی رات کو. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، خلفہ والا بنایا. خلفہ یخلفہ جانشین ہونا، کسی کے بعد آنا، اور خلفہ جلسہ کے وزن پر ہے، جانشین ہونے بعد میں ہونے کی حالت. تو یہ حالت تو ہے نہیں، اس لیے زوائے مقدر ہوگا، یعنی زوائے خلفتن، بدلے والا بنایا. فعلتن کا وزن ہے خلفہ سے، جیسے رکبہ رکبہ سے. اور فعلہ یہ حالت ہے، یہ وہ حالت ہے جس کے اوپر کہ رات دن ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، ہر ایک دوسرے کے بعد آتا ہے. اور مطلب ہے جعلہما زوائے خلفتن، اور ان کو جانشینی والا بعد میں ہونے والا بنایا، کہ ایک دوسرے کے بعد ہوتا ہے اس کے گزرنے کے وقت، یا اس کا جانشین اور نائب ہوتا ہے اس ورد کے ادا کرنے میں جو فوت ہو گیا. جیسے رات کا ورد فرد فوت ہو گیا تو دن میں ادا کر لیا، دن کا فوت ہو گیا تو رات میں ادا کر لیا، تو اس لحاظ سے اس کا نائب ہوا. تو یہ نائب بنایا لمن ارادہ یذکر اور ارادہ شکورا، اس کے لیے جو دھیان دینا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے. دھیان دینے کا مطلب کہ اس کی تسخیر میں اور ان کے مختلف ہونے میں غور کرے، پھر ان کے تدبیر کرنے والوں کو پہچانے کہ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، رات آ جاتی ہے پھر دن آتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے کبھی دن بڑا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ کسی مدبر کی تدبیر ہی سے ہوتا ہے، خود بخود نہیں ہوتا ہے. یہ ذکرہ میں کاف کی تشدید کے ساتھ، زال اور کاف کی تشدید کے ساتھ، اور یذکرہ بغیر تشدید کے امام حمزہ اور خلف کی قرات ہے. اس کے لیے جو ذکر کرنا چاہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا چاہے یا بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا چاہے پھر اس کی قضا کرے. ارادہ شکورہ یہ مصدر ہے شین کے ضمے کے ساتھ، یعنی
یشکرا نعمت ربی علیہ فیہما، دن رات میں اس کے رب کی جو نعمت ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آخر میں عباد الرحمن کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی صفات کو، اسی پر سورہ ختم ہوتی ہے۔